جو آیت میں نے قرآن مجید کی سورہ حشر سے پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا صحابہ کی شان یہ ہے کہ یہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں بڑی ضرورت بھی ہو، اگرچہ انہیں اس چیز کی شدید حاجت بھی ہو، پھر بھی یہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، ایثار کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید نے تعریف کی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، یہ ایثار ہے۔ اپنی ذات پر دوسروں کو، یعنی مجھے بڑی ضرورت ہے لیکن میں اپنی ضرورت چھوڑتا ہوں، میں تجھے ترجیح دیتا ہوں۔ میں نے ویسے تھوڑا ڈھونڈا ہے ایثار کا پس منظر، مجھے مختلف زبانوں میں اس کا کوئی شاندار مفہوم نہیں ملا۔ انگلش کو دیکھیں آپ، دیگر زبانوں کو دیکھیں تو سیکریفائس کے اندر وہ خاص حسن نہیں جو ایثار میں۔ آپ قربانی کا لفظ اگر استعمال کریں گے تو میری ذاتی رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، میری رائے یہ ہے کہ یہ جو ایثار ہے یہ قربانی سے اوپر کی چیز ہے، یہ اس سے تھوڑا 2 قدم آگے کی چیز۔ یعنی ایسا نہیں کہ آپ کے پاس وہ چیز اضافی پڑی ہوئی تھی، ویسے تو لوگ اللہ کے راستے میں وہ چیز دیتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ میرے مال سے کچھ اضافی ہے، لیکن قرآن مجید فرماتا ہے کہ صحابہ کی شان یہ ہے کہ انہیں ضرورت ہے، اس چیز کی حاجت ہے، طلب ہے انہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یار ضرورت مجھے بڑی ہے پر میرے بھائی کو زیادہ ضرورت ہے، یہ میں چیز اسے دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ زندگی میں ایثار کرتے ہوں گے، آپ پر بھی لوگوں نے کیا ہوگا، ہم پر بھی کیا ہے، لوگ ایثار کرتے ہیں، لیکن کافی ڈھونڈنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ایثار دراصل وہ ہے جو ماں باپ اولاد کے لیے کرتے ہیں۔ بڑی لمبی چوڑی عمر نہیں ہوئی، ابھی نوجوان ہے، 30 سال 35 سال عمر ہوتی ہے، اس کے 2 3 4 بچے ہو جاتے ہیں تو یہ اس کا دور ہے بہترین لباس پہننے کا، اچھے جوتے خریدنے کا، مہنگی گھڑی پہننے کا، اس کا دور ہے بہت ساری اپنی قلبی خواہشات پوری کرنے کا، لیکن وہی نوجوان ابھی 30 35 سال عمر ہے تو اپنی بیوی سے عید والے دن کہہ رہا ہے کہ میرے کپڑے ٹھیک ہیں، وہ فلانی شادی پہ تو لیے تھے میں نے 2 جوڑے، میرے ٹھیک ہیں، تو بچوں کے لے آ۔ حالانکہ اس کا حال یہ ہے کہ اس کی جیب پھٹی ہوئی ہے، کسی اور کپڑے کی اس نے لگوا رکھی ہے۔ حال اس کا یہ ہے کہ اس کا لباس بوسیدہ ہو گیا ہے، اسے 2 3 جوڑے اشد چاہیے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں تو بچوں کی دیکھ، میرے کپڑے ٹھیک ہیں، میرا گزارا۔ ایک حدیث پاک میں نے اس عنوان پر دیکھی جس نے اور زیادہ کشادگی پیدا کی سینے میں۔ نبی کریم علیہ السلام رات کو کاشانہ نور میں تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے ایک انفرادی نظارہ دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک خاتون آئی تھیں، ان کے ساتھ ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور بھوک کی شدت ان کے چہروں سے عیا تھی، تینوں ماں بیٹیوں کی۔ حضور میرے پاس بظاہر ایک ہی کھجور موجود تھی، میں نے وہ کھجور ان کو دے دی، لیکن نظارہ میں نے عجیب دیکھا ہے کہ ماں کے چہرے سے بھی گویا بھوک تو چھلک رہی تھی، لیکن ماں نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، خود نہیں کھایا، دونوں بیٹیوں کو کھلا دیا۔ حضور یہ نظارہ، تو حضور نے فرمایا جو بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا جائے گا اللہ قیامت میں جنت عطا فرمائے گا۔ آپ اس کو سمجھیے، یہ ایثار ہے، یہ قربانی ہے۔ آپ کو شدید حاجت ہے، آپ کو طلب ہے، آپ کو ضرورت ہے اس چیز کی، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نہیں بھائی تو استعمال کر لے، میرا گزارا۔ یہ ہے مومن کی شان، یہ مومن کا مقام ہے۔ یہاں لوگ نا 2-4 کلو گوشت دے کے نا کسی کو تو جھڑک دیں گے، یہاں لوگ اپنا پھٹا پرانا لباس کسی کو دے کے تو کہیں گے کہ میں نے تیرے اوپر بڑا احسان کیا، تو میرا احسان مند ہو۔
لوگوں کا یہ رویہ ہوگا، لیکن یاد رکھیے گا ایثار یہ ہے کہ آپ کو خواہش ہے، آپ کو حاجت ہے، آپ کو طلب ہے، آپ خود ضرورت مند ہیں، لیکن آپ نے اپنی ضرورت کو چھوڑ کر دوسرے کی ضرورت کا خیال کیا ہے۔ اس کی دلیلیں بے شمار کتب احادیث میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اگر ہماری کبھی توجہ ہو تو کئی دفعہ ہم ان چیزوں کو دیکھ چکے ہیں، لیکن تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں طلب ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون نبی پاک علیہ السلام کے لیے ایک چادر بن کے لائی تھی، تیار کر کے نا حضور کے لیے۔ تو آپ کو پتہ ہے، آپ نے سن رکھا ہے کہ سرور کائنات علیہ السلام کے لباس مبارک پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں وہ لائیں چادر، اور اس حدیث کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ چاہیے بھی تھا کہ حضور کو نئی چادر دی جائے، محسوس بھی ضرورت ہو رہی تھی، لیکن سرکار نئی چادر خرید نہیں فرما رہے تھے، فقر اختیاری اختیار کیے ہوئے تھے۔ تو وہ خاتون چادر لے آئیں، حضور کو پیش کر دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے چادر کو تہمت بنا کے پہن لیا۔ اب صحابہ کہنے لگے حضور بڑی پیاری لگ رہی ہے۔ تو ایک صحابی بیچ میں سے اٹھے، کہنے لگے حضور کیا بات ہے، کتنی پیاری لگ رہی ہے، کتنی خوبصورت ہے۔ تو اس تعریف کا مطلب تو آپ سمجھتے ہی ہیں، جب کوئی زیادہ ہی تعریف کرے تو پھر اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے تجھے چاہیے؟ اس نے کہا کرم نوازی ہو جائے تو کیا بات ہے۔ کریم اندر تشریف لے گئے اور حضور نے اس چادر کو اتارا، پرانے والی پیوند والی چادر پھر پہن لی، اور اس چادر کو طے کر کے محبوب نے اس غلام کو عطا کر دیا۔ اب حدیث صحیح میں یہ لفظ موجود ہیں، روایت کرنے والی راوی فرماتے ہیں حضور کو ضرورت تھی، نبی کریم کو حاجت تھی، حضور کو وہ چادر چاہیے بھی تھی، اس لیے کہ بہت پیوند لگے ہوئے ہیں تہمت مبارک کو، لیکن سرکار نے باوجود ضرورت کے وہ چادر اس شخص کو دے دی۔ فرماتے ہیں کریم اندر تشریف لے گئے حجرہ نور میں، ہم سب نے اس شخص سے کہا کہ میاں کیا بات کرتے ہو، حضور کو ضرورت تھی اور حضور فقر اختیاری میں ہیں، کسی سے فرماتے بھی نہیں، آج ایک چادر آئی ہے تو تم نے مانگ لی، یہ تم نے کیا کیا؟ تو شخص کہنے لگے تمہارا کیا خیال ہے، میں نے ایسے ہی مانگی ہے، حضور کے جسم سے لگ گئی تھی، عمر بھر میں تبرک بنا کے رکھوں گا، اور جب مرنے لگوں گا تو گھر والوں کو وصیت کروں گا کہ اسی میں مجھے کفن دے دیا جائے۔ پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے ترجیح دی، فرمایا اگرچہ ضرورت ہے مجھے، اگرچہ حاجت ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا ضرورت مند ہے تو اپنی ضرورت کو چھوڑ دیا جائے۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، شدید حاجت بھی ہو، شدید ضرورت بھی ہو، تو پھر بھی دوسرے کی ضرورت کا احساس کیا جائے، یہ ایثار ہے۔ ہم نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بھی، لوگوں کو بھی، معاشرے کو، سوسائٹی کو خود غرض بنایا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، لیکن لوگ لوگوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، لوگ اپنے تعلقات کو بیچتے ہیں، عہدے اور منصب اور تعلقات، ان سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں۔ بہت کم لوگ ملتے ہیں جو بے لوث ہوں، جو مخلص ہوں، جن کا ارادہ نفع لینے کا نہیں، محبت بانٹنے کا ہو۔ ایثار یہ ہے کہ آپ قربانی دیں، آپ اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دیں، آپ کو حاجت ہے، آپ کو ضرورت ہے، لیکن آپ دوسرے کا خیال کریں۔